قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا شر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو لوگ اس پر رش کرتے ہوں گے. تو فرمایا کہ وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں. فرمائے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور مختلف قبیلوں سے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کہیں لوگ مجتمع ہوں اللہ کے ذکر کے لیے اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو اس مجلس کے آخر میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جائے ایسی حالت میں کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور گناہوں کو اللہ نے نیکیوں سے بدل دی. تو اللہ جل شانہ ہمیں ایسے مجلسوں کا یعنی قدر نصیب فرمائے. یہ کیسی مبارک مجلسیں. تو سب سے بڑا ذکر تو یہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ جل شانہ اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. سارا غیر مل کر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اس کا یقین دل میں آ جائے اور غیروں کے طریقوں میں دنیا و آخرت کی ناکامی ہے اس کا یقین دل میں آ جائے. حدیث میں ہے کہ جو بھی اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص کیا ہے یعنی اخلاص کی علامت کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو حرام کاموں سے روک دی. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم میری ہی عبادت کیا کرو. جو شخص قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا تو وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کا حکم دیا ہے کہ اس نبی کا اتباع کر لو. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کون مراد؟ فرمایا جس نے میرے تابعداری کی وہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والوں میں سے. تو ہم اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع نصیب ہو جائے. اس لیے سب سے اچھا اتباع حضور کا صحابہ نے کیا. تو ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ جیسے تو نے صحابہ کو توفیق دی انہوں نے جس طرح حضور کا اتباع کیا یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی اسی طرح حضور کا اتباع کریں اور حضور کا دن ہمارا دن بن جائے حضور کی رات ہماری رات بن جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو جذبہ تھا کیفیت تھا نیت تھا وہ جذبہ کیفیت نیت ہمارا بھی بن جائے تاکہ ہمیں ظاہری اور باطنی دن اور رات کی مکمل اتباع نصیب ہو. تو میرے دوستو اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت اونچا کام نصیب فرمایا ہے. یہ نبیوں کا کام ہے. فرمائے کہ اللہ جل شانہ کے خزانے میں اس سے اونچا کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن اس محنت سے مقصود کیا ہے کہ ہم مکمل دین چاہتے ہیں یعنی مکمل دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور یہ پورا دین جو ہے پورے عالم میں آ جائے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پورے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے اور یہ پورا دین پورے عالم میں آ جائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہم صحیح دین اور دین کی محنت پیش کر سکیں کہ بعد میں آنے والوں کو بھی کوئی مشقت نہ ہو. تو اس نیت سے
جب آدمی کوئی عمل کر لیتا ہے اس کے اثرات پورے عالم پہ پڑتا ہے. تو دین بہت بڑا نعمت ہے اور یہ مکمل دین ہے. فرمائے کہ آج دین مکمل ہوا اور یہ اہتمام نعمت ہے اور اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. تو اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں مکمل دین نصیب فرما. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بھائی ابھی تک تو یعنی ہم تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا دعوت تو اس وقت مکمل ہوگا جب ہم کسی غیر مسلم سے کہیں گے کہ یہ مکمل دین ہے اور یہ دین کو قبول کر لیں. ہمارے اندر مکمل دین ہوگا. تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمائے جیسے محنت کے 4 اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر، عبادت، خدمت ہے، اسی طرح فرمائے کہ یہ جب دین پہ آدمی زندگی گزارے گا تو بقدر صفات کے گزارے گا، یعنی بقدر معلومات کے دین پہ زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے ایک ایمانی اعمال ہیں، ایک ایمانی صفات ہیں. ایمانی اعمال کبھی کبھی مردود بھی ہو جاتا ہے. نماز کو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، لیکن ایمانی صفات تو مردود نہیں ہوتا. ایمانی صفات کیا ہے؟ تقوی ہے، توکل ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، سخاوت ہے. یہ ساری ایمانی صفات ہیں. جب ہمیں ایمانی جتنا ہمارے اندر ایمانی صفات ہوگا اتنا دین پر عمل کر سکیں. اب یہ ایمانی صفات ہمیں کیسے حصول ہو جائے، کیسے حاصل ہو جائے؟ فرمایا اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کرنا پڑے گا. 4 اعمال کو جتنا قربانی سے کریں گے تو اللہ ایمانی صفات نصیب فرمائیں گے. اور دوسرا یہ کہ بڑوں کی نگرانی میں کام کریں گے، اپنے مرضی پہ نہیں، یعنی انسان مشورے سے کام کریں گے. مولانا صاحب کئی عرصہ پہلے جب اللہ نے نصیحت دی تھی اس وقت بیان فرمایا ایک آدمی اگر بغیر مشورے کا اپنا جان بھی قربان کر دے اور ایک آدمی مشورے سے خیرولہ کر لے تو خیرولہ والا جو افضل ہے اسے. تو یہ بڑوں کی نگرانی میں کام کرنا. ایک مرتبہ صاحب نے فرمایا کہ مشورے والے جیسے تیسی بھی ہوگا خیر اسی سے ملے گا، خیر انہی کے پاس ہے. تو یہ کہ بڑوں کی نگرانی میں کام کرنا. اور تیسرا یہ کہ اہتمام سے کرنا، جو اللہ کے نام پر طے کر دیا اس کو اہتمام سے کرنا، یعنی اس میں کمی بیشی نہ کرنا. بس جو بھی ہم نے اللہ کے نام پہ وہ تو طے کرنا تو ہمارا کام ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا اہتمام ضروری ہے. اور چوتھا صفت یہ ہے کہ ہم یکسوئی اختیار کریں، ایک وقت اللہ کے لیے بھی رکھ لیں کہ اس وقت میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو. تبدل اختیار کرنا اور اللہ کی طرف رغبت کرنا. تو اس لیے فرمائے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعوت جو ہے، ہمارا تبلیغ جو ہے وہ صحیح رخ پر ہے؟ فرمائے جب رات کا رونا زیادہ ہوگا تو سمجھ لے کہ ہمارا محنت صحیح رخ پہ جا رہا ہے. راتوں کو جتنے آنسو زیادہ ہوں گے، جتنے زیادہ روئیں گے تنہائیوں میں اللہ سے، اللہ کے سامنے، تو سمجھو رخ صحیح رخ پہ چل رہی ہے. تو ان 4 اعمال کو ان 4 صفات سے کرنے سے اللہ ایمانی صفات عطا فرمائے. اور پھر اس میں قربانی سے چلتے رہیں گے. پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا جس کے ذریعے سے اللہ سارے باطل کو ختم کر دے. باطل کا ختم کرنا اللہ کے لیے انڈے کے چھلکے اس کو توڑنے سے بھی زیادہ آسان ہے. فرمایا اللہ پاک دین کا مغلوب ہو جانا یہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن دین کی بدنامی کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی تو اگر باطل کو اللہ نے توڑ دیا، اس کے نقشے ہمارے پاس آ گئے تو اس کے باطل کے نقشوں پر ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اس لیے اللہ کے باطل کو توڑیں گے آسان ہے، بالکل اس کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صفات آ جائیں. اس میں سب سے پہلا صفت تو یہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہمارے باطل کی ہدایت کا حرص پیدا ہو جائے. حضور کی ایک صفت ہے نا حریص، کہ وہ حرص کرتے تھے کہ ابھی ایمان لائے گا، ابھی ایمان لائے گا. حاجی صاحب سے تو میں نے سنا فرمائے کہ ایک آدمی مجھے قتل کر رہا ہے، ایک آدمی مجھے قتل کر رہا ہے اور میں یہ سوچوں کہ اس کو ہدایت کیسے ملے.
یعنی اس طرح یعنی باطل کی ہدایت کا حرص ہو ہمارے اندر. اور دوسری صفت یہ کہ دنیا کی بے رغبتی ہمارے دل میں ہو, دنیا کی رغبت نہ ہو. دنیا کی فرمایا 100 ہجری تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ 2 صحابہ جو ہے مال غنیمت پر لڑائی جھگڑا کر لیا. ایسی دنیا کی بے رغبتی تھی تو اللہ نے سارے نقشے ان کے قدموں میں ڈال دیے. کوئی 2 صحابہ آپس میں مال غنیمت پر یا دنیا کی چیزوں پر جھگڑا آپس میں نہیں ہوا. اور تیسری صفت یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمارے دل میں انتقامی جذبہ نہ ہو. انہوں نے یہ کیا ہم ایسے کریں, نہیں, انتقامی جذبہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا پھر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے, وہاں اندر نماز پڑھی, پھر اس کے کڑے چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر سارے مشرکین جنہوں نے 18 سال تک ہر قسم کی تکلیفیں پہنچایا تھا, تو انہوں سے حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے وہ مشرکین نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں, یعنی آپ بھی کریم ہیں, آپ کے والد بھی کریم تھے. تو حضور نے فرمایا سچ کہتے ہو, میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہوں. کہ میں تو اس طرح ہوں جیسے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام میں ان کے اولاد میں ہوں. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, پھر جب ان کا تعارف ہوا تو یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامتیاں نہیں, لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی ملامتیاں نہیں, سب کو معاف کر دیا. تو تم بھی میرے بھائی ہو, تم سب کو معاف کر دیا میں نے. تو یہ انتقامی جذبہ نہیں تھا اس کے اندر. تو میرے دوستو یہ تو دعوت والا کام ہے. فرمائے کہ یہ باپ کی محبت سے بھی نہیں چلتا ہے, کیونکہ باپ کی محبت میں کبھی کبھی تپڑ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ماں کی محبت سے چلتا ہے. بیٹا جو ہے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا, ماں کے سامنے سگریٹ پی لیتا ہے, وہ محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے. اور ماں جو ہے بچے کو بھی نہیں کہتا کہ بیٹا یہ برا کام ہے, اور اس کی والد کو بھی شکایت نہیں کرتا پھر اس کو سزا دے گا, اپنے اوپر برداشت کر لیتے, پھوڑتا رہتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو اللہ جل شانہ ہمیں اس کام کی حقیقت نصیب فرمائے, آمین. اور اس کام کو پورے عالم میں لے کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کے تقاضوں پر بار بار چلنا ہے, بار بار چلنا ہے, یہاں تک کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گا کہ ہم وقت کے قید سے آزاد ہو جائیں گے. پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگا کہ ابھی تقاضے سے آیا پھر دوسرے تقاضے پہ جاتا ہے. آپ جو وقت کی قیدی بنے ہوئے آدمی وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. اور دوسرا جب بھی جاتا ہے تو جان مال گھر کی پرواہ کیے بغیر نکل جائے, اور اس محنت سے دنیائی فائدہ نہ اٹھائے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر.